بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے ایک نئے سبق کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم توفیق ربانی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 62 سے لے کے 67 یعنی 6 آیات کا ترجمہ رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ستارہ پرست ہوئے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، یعنی جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہاں منا کا لفظی معنی تو یہی بنتا ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، لیکن آیت کی ابتدا ہو رہی ہے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام جو ایمان کی جزیات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس بات کو کھولتے ہوئے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ من آمن باللہ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم، تو ان کے لیے، یعنی ایسے سب لوگوں کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، یعنی نہ انہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے تمہارا عہد، یاد ہوگا کہ آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی تھی، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، تو یہ خطاب انہی سے چل رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور کو، یعنی طور پہاڑ کو، خذو، کہ پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی سے، یعنی پکڑو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھو، یعنی یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم، تم پر، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، یعنی اس اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم، ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ولقد، اور یقیناً، علمتم، تم جان چکے ہو، الذین، ان لوگوں کو جو اعتدوا، حد سے بڑھ گئے، جنہوں نے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے کے دن کی حرمت کے بارے میں، یہ آگے چل کے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آئے گی کہ یہود کو جو یعنی یہود کی ایک قبیلہ جو دریا کے کنارے تھا، اور ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اس وقت کے جو ان کے نبی تھے، ان کے ذریعے ان کو امتحان میں ڈالا کہ تم 6 دن تو شکار کر سکتے ہو، ہفتے کا دن خالص اپنی عبادت کے لیے
رکھو گے اس دن شکار نہیں کر سکو گے۔ لیکن چونکہ وہ آزمائش تھی تو ہفتے والے دن مچھلیاں بالکل پانی کی اوپری سطح پہ تیرتی اور باقی 6 دنوں میں ہوتی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے اس کا حل نکالا اور ہر گروہ نے اپنے اپنے پانی کے گڑھے بنا لیے اور ان کو ہفتے والے دن کھول دیتے۔ مچھلیاں جب ان گڑھوں میں اکٹھی ہو جاتی وافر مقدار میں تو بند کر دیتے اور اتوار والے دن انہیں پکڑ لیتے۔ فرمایا کہ یقیناً تم جان چکے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کی حرمت کے بارے میں، فقلنا تو ہم نے فرمایا لہم ان سے، کونوا تم ہو جاؤ قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، فجعلنا تو ہم نے بنا دیا اس کو یعنی اس بستی کو نکالا عبرت کا ذریعہ، لما ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃً اور ایک نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات یعنی جن جن موقعوں پہ اللہ نے ان پہ اپنا احسان فرمایا وہ یاد کرائے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ کوئی ایک گائے۔ قالوا کہنے لگے، کیا تتخذو تم بناتے ہو، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمیں، ہزوا مذاق یعنی تم کرتے ہو ہم سے مذاق۔ قال فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اس بات سے کہ اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین نادان لوگوں میں سے۔ تو آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک آج اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا۔ ان 6 آیتوں میں کل الفاظ کی تعداد ہے 110، اور وہ الفاظ جو پہلی بار یہاں آ رہے ہیں، جو احباب اس چینل کے ذریعے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ پلے لسٹ میں PDF فائل آف پارا 1 کے نام سے پہلے پارے کا ترجمہ موجود ہے، اور وہ اسی انداز سے ہے کہ جو لفظ پہلی بار آ رہا ہے اسے کلر کیا گیا ہے، نیلا رنگ اسے کیا گیا ہے، اور جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ بلیک ہے۔ تو آج کے جو 110 الفاظ میں سے 35 الفاظ وہ ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، گویا 75 الفاظ وہ ہیں کہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ان 35 الفاظ کو سیکھنے کے نتیجے میں 467 ہمارا ٹوٹل اب تک جو ہم قرآن حکیم کا کور کر چکے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ 34%، اور کل الفاظ تھے 31,214، تو آج کے ملا کے یہ 31,681 یعنی 34.71%، 91,265 پورے قرآن حکیم کے الفاظ کا الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں۔ تو اس ترجمے والے سپارے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ترجمہ سیکھنا آسان ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ PDF کی ایک فائل ریویژن آف پارا 1 کے نام سے یہ بھی پلے لسٹ میں جائیں گے تو الگ ٹائٹل سے موجود ہے، وہاں یعنی ان آیات کے سامنے آج دورائی ہم نے کون سی کرنی ہے اس کو دیکھ کے
چونکہ دورائی کو ہم پختہ رکھیں گے تو ہمارے سیکھے ہوئے الفاظ جو اب تک 479 ہو چکے ہیں الحمدللہ، ان کو ہم پچھلے اسباق کی دورائی بار بار کریں گے، اور وہ طریقہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سبق کی مقدار سے اول تو دگنا، ورنہ اس سے زیادہ، یعنی سبق کی مقدار سے زیادہ ہم دورائی کو رکھیں گے، تاکہ بار بار دورائی سبق سے مل کے پھر شروع ہو، پھر سبق سے ملے، اور پھر سورہ فاتحہ سے شروع ہو۔ رب ذوالجلال سے التجا ہے کہ اپنی رحمت و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ ان تمام بشارتوں کا حقدار اپنی رحمت سے بنا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم یعنی دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے، اور روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔